السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ میں نے آپ کو جنت میں کیسے اپنے مکان بنا سکتے ہیں ان 10 نیک اعمال میں سے 5 نیک اعمال آپ کو بتایا تھا اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے۔ مسجد بنانا، 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا، 10 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا، بازار میں جا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، اور بچوں کے موت پر صبر کرنا۔ یہ 5 نیکیاں آپ کو میں بتایا تھا۔ اب آئیے جنت میں ہم اپنے محل، اپنے نام کے مکان، اونچے اونچے محل کیسے بک کر سکتے ہیں، اور 5 نیکیاں ہیں۔ 6واں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ المعجم الطبرانی کی صحیح روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کی بھی حدیث ہے، جو شخص 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا رہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بعض روایت میں 12 رکعت اشراق پڑھے تو، چاشت پڑھے تو جنت میں محل دیتا بول کر ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث 4 رکعت والی ہے، 2 رکعت پر سلام پھیر کے پڑھنا، چاہے چاشت پڑھو اشراق پڑھو، ایک ہی نماز ہے۔ یہ ذرا ٹائمنگ چینج ہونے سے ان کے نام چینج ہے، لیکن یہ ایک ہی نماز ہے۔ 4 رکعت، 2 رکعت کر کے اگر آپ روزانہ پڑھنے کی عادت بناؤ گے، اللہ آپ کے نام سے جنت میں محل بک کر دے گا۔ یہ ہوئے نمبر 6۔ نمبر 7، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بھائی مریض ہے، بیمار ہے، تو ایسے آدمی کی عیادت کرنا مسلمانوں کے 6 حقوق میں سے ایک حق ہے۔ المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعَادَ، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو تم ان کی عیادت کرنا، یہ تمہارا حق ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں نبی کہتے ہیں جب بھی کوئی شخص اپنے مریض بھائی کی عیادت کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو آسمان میں کھڑا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے پکار کر بولتا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا جانا اللہ کو بہت پسند ہے، تو جو مریض کی عیادت کرنے کی نیت سے مکان سے نکلا، اللہ کو اتنا پسند ہے، ابھی تو مریض کے پاس گیا بھی نہیں، اس کی عیادت کیا بھی نہیں، اللہ کو تیری ادا پسند آ کر اسی وقت اللہ تیرے نام سے جنت میں محل بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مریض کی عیادت کرنے جا رہا ہے، اس کے نام سے جنت میں محل بنایا جائے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں محل کھڑا کیا جائے، محل کھڑا کیا جاتا۔ جب انہیں مریض کے پاس آتا، بیٹھتا، مریض کی عیادت کرنا کسے بولتی ہیں؟ کسے بولتی ہیں؟ اس کے پاس جانا، بیٹھنا، لا بأس طہور انشاءاللہ کہنا، اللہ نے چاہا تو تمہاری یہ بیماری جلد دور ہو جائے گی، یہ معنی اس کا، ایسا بولنا۔ پھر اس کے بعد اسے ہمت کے الفاظ بولنا، تجھے ہارٹ میں ہول ہے، مطلب یعنی تو ہارٹ میں بلاکیج ہے، تجھے کڈنی پرابلم ہے، تجھے کینسر اٹیک ہے، ٹی بی اٹیک ہے، ڈرنا کو بھی ہمیں دعا کرتی، کہتے کہ پیشنٹاں اچھے ہوئیں، اللہ سے امید رکھ اللہ تجھے بھی اچھا کرتا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں دعا کرتی اللہ تجھے اچھا کرتا، تو ہمت ہارنا کو کہاں بتا رہا؟ فلاں جگہ۔ اگر تمہارے پاس کوئی نیک مشورہ ہے، اچھا مشورہ، نہیں اس معاملے میں فلاں بنگلور میں، حیدرآباد میں اس کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں، کلینک ہے، آپ وہاں جا کے علاج کراؤ، ایسا مشورہ دینا، اسے ہمت کی دعا دینا۔ اور اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ، لڑکا ہے تو مرد ہے تو کا، عورت ہے تو لاسٹ میں کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک کی، 7 مرتبہ پڑھنا، دم کرنا، اسے بولتی مریض کی عیادت۔ اب آپ کچھ جوس یا فروٹ یا ناریل پانی ایسا لے کے جا رہی ہیں تو یہ آپ کا احسان، یہ آپ لے کے جا بھی سکتے، نہیں بھی لے کے جا سکتے، اگر آپ لے کے جا رہی ہیں تو یہ آپ کا صدقہ، آپ کا احسان، یہ آپ جانا مریض کی عیادت کرنا۔ جب انسان مریض کے پاس جا کر عیادت کرے گا، اللہ 70 فرشتوں کو، بعض روایت میں 70,000 فرشتوں کو اس کی دعائیں مغفرت اور رحمت کے لیے اللہ بٹھا دیتا، اور جب تک انہیں مریض کی عیادت کرتا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں اللہ اسے ڈبا لیتا، رب کی رحمت میں انہیں آ جاتا۔ مریض کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی، لیکن آج کل ہمارے اندر وہ رواج نہیں۔ ہمیں گئے تو کہاں پیسے پوچھتا کہ ہمارے پاس دیکھیں پیسے نہیں، ہمیں کہیں جانا،
بھائی تمہارے پاس پیسے رہندے نہیں رہندے جاؤ اسے بولو میرے پاس نہیں ہے بھائی تو یتا مجھے قرضہ پوچھ رہا 50,000 میں ایک 5,000 تجھے دے سکتا ہوں تو لوٹا گتے ہے تو دیو نہیں گتو دعا تو بھی دیکھو. یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. یہ ہوا نمبر 7. 8 9 10 یہ 3 قسم کے جنت کے محلات ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا. وہ ابو داؤد کی حدیث ہے. 3 قسم کے جنت کے محلات ایک ہی حدیث کے اندر ہے. وہ 3 قسم کے کون سے ہیں؟ 7 کے بعد 8 9 10 یہ 3 قسم کے محلات. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے کنارے اللہ چند محلات بنا رکھا ہے. ان محلوں میں سے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کو. نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے ہے جنت کے کنارے والے محل؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. آج کل ہم لوگ سیریسلی جھوٹ بولتے ہیں, قسمہ کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. بچنا چاہیے. ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کو جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نبی نے کیا کہا؟ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنے والے کے لیے جنت کے کنارے اللہ ایک محل اس کے لیے ریزرویشن بک کر دیا, ضمانت دے دیا ایک محل. ایک ہوا پہلا. دوسرا اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے درمیان میں بھی چند محلات اللہ بنا رکھا ہے. میں ان محلوں میں سے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے جو حق پر رہ کر بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. حق پر رہتا ہے, جھگڑا نہیں کرتا, معاف کر دیتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو آ کے گالی بکنا شروع کیا, گالی بولنا شروع کیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کئی کو بھی گالی دے رہا ہے, تو کیا ایسا کریا کرتے نا, میرے بارے میں ایسا بولیا کرتے نا. حالانکہ آپ نہیں بولے. تو آپ کی یہ گالی دیکھ کر جب کوئی شخص آپ یہ کہہ دیں کہ میرے بھائی میں نے یہ غلطی نہیں کیا, آپ جا کر تحقیق کر لو, میں نے یہ غلطی نہیں کیا, آپ چاہیں تو اس کے بارے میں آپ تحقیق کر لو, میں تمہارے اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ایسا بول کر کسی کو معاف کر دینا, اور اگر انہیں آ کے آپ کو مار دیا اس مار کے بدلے میں آپ اسے معاف کر دینا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں حق پر رہ کر بھی جھگڑا نہیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے درمیان میں اسے محل دیتا ہے. جنت کے درمیان میں اس کے لیے محل بک کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ انسان, یہ ہوا درمیان کا محل. پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنت کے اونچے مرتبوں پر اونچے چند محلات اللہ بنا رکھا ہے. ان محلوں میں سے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جو ایمان کی حالت میں اپنے اخلاق عمدہ رکھتا ہے, بہترین اخلاق والا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اونچے محلوں میں سے ایک محل دینے کا وعدہ کیا ہے. کتنی بہترین بات ہے. آج کل ہمارے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہوتے. ہمارے پاس اخلاق حسنہ کی کمی ہوتی ہے. اخلاق کو اپنائیے. اخلاق مطلب کیا؟ انسان اگر اخلاق ایمان کے ساتھ رکھ لے, حقوق اللہ میں بھی نمبر 1, حقوق العباد میں بھی نمبر 1, اسے بولتی ہے اچھے اخلاق والا, عمدہ اخلاق والا. یہ ہوئے 3 محلات. جنت کے کنارے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنے والا. جنت کے درمیان, حق پر رہ کر جھگڑا معاف کرنے والا. جنت کے اونچے محلات, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. 3 محل. یہ کل 10 محلات ہیں. مسجد بنانے والا, اور ایک مرتبہ میں گنا دیتا ہوں, جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. نمبر 2, جو آدمی 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا. نمبر 3, جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. نمبر 4, جو آدمی بازار میں جا کر لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بنائے گا. نمبر 5, جس کے معصوم بچے بچپن میں انتقال ہو جائیں اگر وہ صبر کر لے انا للہ پڑھے اللہ جنت میں اسے محل دے گا. نمبر 6, جو آدمی 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا. نمبر 7, جو کسی مریض کی عیادت کرے گا اللہ جنت میں اسے محل دے گا. نمبر 8, جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا جنت کے کنارے اللہ محل دے گا. نمبر 9, جو آدمی حق پر رہ کر جھگڑا معاف کرے گا اللہ جنت کے درمیان میں اسے محل دے گا. اور نمبر 10,
جس کے ایمان کے ساتھ بہترین اخلاق والا ہوگا، اللہ جنت کے اونچے مرتبوں میں اونچے محلات اسے نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان حدیثوں پر ہم کو عمل کرنے، دوسروں تک یہ حدیثیں پہنچانے